نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وایتاء الزکاة والحج وصوم رمضان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے۔ سب سے اول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 چیزیں ایمان کے بڑے اصول اور اہم ارکان ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پاک حدیث میں بطور مثال کے اسلام کو ایک خیمے کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو 5 ستونوں پر قائم ہوتا ہے۔ پس کلمہ شہادت خیمے کی درمیانی لکڑی کی طرح ہے اور بقیہ 4 ارکان بمنزلہ ان کے 4 ستونوں کے ہیں جو 4 کونوں پر ہوں۔ اگر درمیانی لکڑی نہ ہو تو خیمہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ لکڑی موجود ہو اور 4 طرف کے کونوں میں سے کوئی سی لکڑی نہ ہو تو خیمہ تو قائم ہو جائے گا، لیکن جون سے کونے کی لکڑی نہیں ہوگی وہ جانب ناقص اور گری ہوئی ہوگی۔ اس پاک ارشاد کے بعد ہم لوگوں کو اپنی حالت پر خود ہی غور کر لینا چاہیے کہ اسلام کے اس خیمے کو ہم نے کس درجے تک قائم کر رکھا ہے، اور اسلام کا کون سا رکن ایسا ہے جس کو ہم نے پورے طور پر سنبھال رکھا ہے۔ اسلام کے یہ 5 ارکان نہایت اہم ہے، حتیٰ کہ اسلام کی بنیاد انہی کو قرار دیا گیا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے بحیثیت مسلمان ہونے کے ان سب کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔ مگر ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ جل شانہ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ نماز۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا جہاد۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں علماء کے اس قول کی دلیل ہے کہ ایمان کے بعد سب سے مقدم نماز ہے۔ اس کی تائید اس حدیث صحیح سے بھی ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے الصلاۃ خیر موضع، یعنی بہترین عمل جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے مقرر فرمایا وہ نماز ہے، اور احادیث میں کثرت سے یہ مضمون صاف اور صحیح حدیثوں میں نقل کیا گیا ہے کہ تمہارے سب اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز ہے۔ چنانچہ جامع صغیر میں حضرت ثوبان ابن عمر، سلمہ ابو موسیٰ، ابو امامہ، عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 5 صحابہ سے یہ حدیث نقل کی گئی، اور حضرت ابن مسعود اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اپنے وقت پر نماز کا پڑھنا افضل ترین عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عمر اور ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اول وقت نماز پڑھنا نقل کیا گیا ہے۔ مقصد سب کا قریب قریب ایک ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آپ کے سارے عالم کی سارے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ دین ہماری زندگی میں آئے، تمام عالم کے تمام انسانوں کی زندگی میں آئے،
اس کے لیے انتہائی محنت کی ضرورت ہے، اور اسی محنت کے لیے جماعتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، اللہ کے راستے میں خروج کا کہا جاتا ہے، اور جوڑ مقرر ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں اس کے بارے میں کہ بھائی دین ہماری زندگی میں آ جائے اور تمام عالم میں یہ دین کا کام پھیل جائے۔ تو بھائی اسی کے لیے رائے گنج کے اندر الحمدللہ قرآنوں کا جوڑ شروع ہے، اور اسی طرح جو ہے انشاءاللہ تعالی بہت سارے لوگ وہاں سے پھر خروج کریں گے، جس طرح کہ یہاں پہ ہمارے کراچی کا اجتماع ہوا، یہاں سے خروج ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن ساتھیوں کو اپنے راستے کے اندر قبول فرمایا، چنا، ان کو اپنے راستے کے اندر چلایا۔ تو ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری ذات سے دین کا ہر تقاضا پورا ہو جائے، تو بھائی اس کے لیے منگل کے مشورے کے اندر حاضری دینا، اور اسی طرح شب جمعہ کے اندر جانا، اور اللہ کے راستے میں مہینے کے اندر 3 دن لگانا، مسجد کا کام کرنا، 5 اعمال کے اندر خود بھی جڑنا اور لوگوں کو بھی بٹانا۔ انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہم اور آپ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی دین کی عالیشان محنت کے لیے دیر و دور کے لیے انشاءاللہ قبول و منظور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔